فلما پس جب فصل طالوت بالجنود طالوت لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، قال آپ نے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ساتھ آزمائش تمہاری فرمائے گا۔ وہ نہر کے ساتھ آزمائش اس طرح ہوگی، جب یہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تو ریگستان تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور شدت پیاس سے حالت غیر ہو رہی تھی۔ راستے میں ایک نہر آئی، ان سے فرمایا گیا اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پانی پی لیں گے تو بڑا فائدہ حاصل ہوگا، آئندہ سفر میں ہمت رہے گی، لیکن حضرت طالوت کا فرمان یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس نہر کا پانی پیا تو نقصان ہوگا، نہر کا پانی پینا تم پر منع کر دیا گیا۔ تو جو عقل کے بندے تھے انہوں نے نہر کا پانی پیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اس کے نبیوں کے فرما بردار تھے انہوں نے اپنی عقل کی سوچ کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عقلاً اس میں فائدہ لگتا ہے، لیکن حقیقی فائدہ اسی میں ہے جو اللہ کا حکم ہو۔ فمن شرب منہ فلیس منی، بس جو کوئی اس سے پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت طالوت نے فرمایا ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو اسے نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے، لیکن آپ نے ایک گھونٹ پینے کی اجازت دی۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ، پس سب نے پانی پی لیا اور پیٹ بھر کے پانی پیا۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا۔ جنہوں نے پیٹ بھر کر پیا وہ ڈھیر ہو گئے، ان کے جسم پھول گئے، ہونٹ کالے پڑ گئے، اور ان کی اب جہاد کے لیے ہمت نہ رکھی، وہ وہیں سے واپس روانہ ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں پیا تھا ان کی ہمت رکھی، اور اس ایک گھونٹ میں اللہ نے وہ برکت دی کہ پوری واپسی تک انہیں پیاس نہ لگی، اور وہ 313 کے لگ بھگ تھے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں برکت نہیں ہے۔ حلال میں کیسی برکت ہے آپ اس چیز سے دیکھیے کہ بکرے کا کھانا حلال ہے اور کتے کا کھانا حرام ہے۔ سارے سال بکرے کٹتے رہتے ہیں، سارے سال گائے یہ کٹتی رہتی ہیں، اور بقرعید میں تو لاکھوں کی تعداد میں جانور کٹتے ہیں، اور گائے ایک بچہ دیتی ہے اور وہ بھی 2 سال میں قربانی کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو گائے کے اور بکروں کے ریوڑ نظر آئیں گے، لیکن کتا پورے پاکستان میں کوئی کھانے والا آپ کو نہیں نظر آئے گا، اسے کوئی کھاتا بھی نہیں ہے۔ اور جب اس کی مادہ جب بچے دیتی ہے تو ایک ساتھ 6 بچے 5 بچے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس میں برکت نہیں ہے، اور جو چیز حلال ہے اس میں برکت ہے۔ اسی طرح برکت کی بات آئی تو ملنے اور جلنے میں، محبتوں میں برکتیں ہیں۔ جس خاندان میں جھگڑا ہو جائے وہ اس بات کا خود شاہد ہوگا کہ جھگڑے سے پہلے ہمارے گھر میں بڑی برکت تھی، اور جب سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے اس کے بعد سے بڑی بے برکتی آ گئی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ پہلے بقرعید کے دنوں میں ایک گائے ذبح ہوتی تھی، لیکن خاندانوں میں محبتیں تھیں، تو اس ایک گائے میں وہ برکتیں تھی کہ آج اگر 5 گائیاں بھی ذبح ہوتی ہیں تو اس میں برکت نظر نہیں آتی۔ تو برکت کثرت کو نہیں کہتے، ہم نے کثرت کو برکت سمجھا۔ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو ایک لقمے میں ایسی برکت دے دے کہ وہ سب کے لیے کافی ہو جائے، اور بے برکتی ہو جائے تو کھانا کتنا بھی ہو وہ کم پڑ جائے۔ ارشاد فرمایا فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور مسلمان بھی وہاں سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے، قالوا، وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن ہم میں طاقت نہیں، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑائی کریں۔ اس لیے کہ جب مسلمان آگے گئے تو بڑے حیران ہوئے کہ جالوت کا جو لشکر ہے، ایک تو ان کے قد کھجور کے تنوں کی طرح لمبے لمبے، بڑے بڑے چوڑے، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے میں غرق،
صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ ایسے لشکر سے ہم کیسے جنگ کریں. تو انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن ان لوگوں میں وہ لوگ کہ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی تصور آخرت میں گم ہے، اللہ کی محبت میں گم ہے، ان نیک لوگوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت سے ایسے گروہ جو قلیل ہوتے ہیں وہ کثیر گروہ پر اور کثیر لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے. اللہ مدد فرمائے گا، کرم ہو جائے گا، لیکن ایک چیز ہے صبر ہونا چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما، اور جب برزو، آمنے سامنے ہوئے، لجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ شروع ہوا. اور یہ لشکر 313 کا جالوت کے لشکر سے مقابلے کے لیے سامنے آیا تو اس وقت حالات بڑے ناگفتابے تھے. اس موقع پر ان کی زبانوں پر دعائیں تھیں. قرآن مجید فرقان حمید نے اس دعا کا ذکر کیا. قالو، وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو نازل فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف. جو دعائیں انہوں نے مانگی اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. یہ انہوں نے دعائیں مانگی اور مقابلہ کرتے رہے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان مشکل میں ہو تو وہ مشکل سے نکلنے کی کوشش بھی جاری رکھے، اسباب بھی اختیار کرے، لیکن اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ کر صبر کرے اور دعائیں مانگے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انہوں نے شکست دے دی کافروں کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. وَقَتَلَ داود جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ کی عمر بھی 12-13 سال تھی، اور آپ نے جالوت کو قتل کیا. ایسا آپ نے قتل کیا کہ آپ نے پتھر اس کے سر پر مارا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دستے مبارک میں وہ طاقت دی کہ وہ جالوت کہ جو اپنے سر پر بہت بھاری اور مضبوط لوہا پہنا ہوا تھا، آپ نے جب پتھر اس کے سر پر مارا تو اس کا لوہا بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کا سر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ملک اور حکمت عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے چاہا، انہیں علم عطا فرمایا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا، یعنی کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے شکست نہ دیتا تو ضرور زمین میں فساد ہو جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہاں لیکن اللہ تمام جہان والوں پر بڑا فضل والا ہے. یہ اس کا فضل ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمت دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ غلبہ دیتا ہے. اور یہ آج بھی اسی کا فضل ہے کہ ہم اتنے دین سے دور ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کو وہ روب اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اسی روب کا صدقہ ہے، ورنہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ عراق میں، افغانستان میں دشمنان اسلام جا کر پھنس گئے ہیں. اگر یہ وہ ان دونوں ممالک میں نہ پھنستے تو پھر ان کی پلاننگ تو پوری اسلامی حکومتوں پر قبضہ کرنا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے اور اسی کی رحمت ہے. اللہ تعالی ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرمائے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوہا علیک بالحق،
ہم اسے آپ پر حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ فلما، پس جب فصل طالوت بالجنود، طالوت لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ساتھ آزمائش تمہاری فرمائے گا۔ وہ نہر کے ساتھ آزمائش اس طرح ہوگی